بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کتاب پاکستان زندہ باد ہے، جس کے مصنف سید انصار ناصری ہیں۔ یہ کتاب دیا پبلیکیشن اسلام آباد نے شائع کی ہے۔ پاکستان زندہ باد ایک نعرہ ایک کتاب میں ڈھل گیا ہے، اور سید انصار ناصری نے اسی جوش و جذبے کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے جس جوش و جذبے کے ساتھ قائد اعظم نے پہلی مرتبہ یہ نعرہ لگایا تھا۔ سید انصار ناصری حصول پاکستان کے آخری باب کے چشمدید گواہ ہیں۔ 3 جون 1947 سے لے کر 15 اگست 1947 تک کے واقعات کو انہوں نے لمحہ لمحہ دیکھا ہے اور دھڑکن دھڑکن لکھا ہے۔ 3 جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے استعمار کے آخری نمائندے کی حیثیت سے بر صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا۔ وائسرائے کی تقریر کے بعد کانگریس کے صدر پنڈت جواہر لال نہرو، مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ کے سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح اور سکھوں کے رہنما سردار بلدیو سنگھ نے اپنی اپنی سیاسی حیثیت میں اس منصوبے کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ 3 جون ہماری جد و جہد آزادی کا آخری سنگ میل ہے۔ اس کے 72 روز بعد 14 اگست 1947 کو آزادی کا سورج اپنی تمام تار تابانیوں کے ساتھ روشن تھا۔ ان 72 دنوں میں مسلمانان بر صغیر کرب و بلا کی تمام کلفتوں اور آزمائشوں میں سے گزرے۔ کشمیر کے مسلمان آج بھی 3 جون کے اسی منصوبے کا اطلاق چاہتے ہیں۔ سید انصار ناصری اس 72 روز کے سفر میں مبصر ہی نہیں، سفیر بھی ہیں۔ وہ 3 جون 1947 کو آل انڈیا ریڈیو دہلی میں سینئر پروگرام ایگزیکٹو تعینات تھے، جب وہاں سے تاریخ ساز نشریات جاری تھیں۔ انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ مسلمانوں کے رہنما حضرت قائد اعظم کی تقریر کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور پھر یہ ترجمہ ان کی اپنی آواز میں قائد اعظم کی تقریر کے فوراً بعد نشر کیا گیا۔ قائد اعظم کی یہ پہلی تقریر تھی جس کا اختتام انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے سے کیا کہ اب یہ نعرہ ایک حقیقت بن چکا تھا۔ سید انصار ناصری نے نعرے سے حقیقت کا یہ سفر اپنی یادداشتوں اور تاریخی دستاویزات میں سمو کر بڑے دل آویز انداز میں ضبط تحریر کیا ہے۔ عشرت رحمانی اس کتاب کے پیش لفظ کے طور پر لکھتے ہیں کہ یقین ہے کہ پاکستانیوں کی آنے والی نسلیں اس سے آگاہی اور بصیرت حاصل کرتی رہیں گی۔ سید انصار ناصری کی کتاب پاکستان زندہ باد کا پہلا باب، جسے کتاب کی روح کہا جا سکتا ہے، اس کا نام بھی پاکستان زندہ باد ہے۔ اس باب کے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے ناصری صاحب کے طرز تحریر اور ایک براڈ کاسٹر کے تجربے سے آپ آگاہ ہوں گے۔ حضرت قائد اعظم پچھلے کئی مہینوں سے اپنی رہائش گاہ نمبر 10 اورنگزیب سٹریٹ میں فروکش تھے۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے اراکین اور دیگر متعدد زعماء بھی دلی ہی میں مقیم تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم لیگ، بھی اپنی ذاتی کوٹھی گل رانہ ہارڈنگ ایونیو میں متمکن تھے۔ خواجہ ناظم الدین، سردار عبدالرب نشتر، نواب صدیق علی خان بھی اکثر انہی کے مہمان رہتے تھے۔ رات دن اہم اجلاس ہوتے تھے۔ بڑے بڑے اجلاس مسلمانوں کی قدیمی درسگاہ اینگلو عربک کالج دلی میں منعقد ہوتے تھے، جن میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے، اور قائد اعظم مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی محمد شفیع، مولانا مظہر الدین کے پرجوش اور ولولہ انگیز خطابات سن کر حصول پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ پرانے دلی کے شاہی زمانے کے محلے فراش خانے میں لبے سڑک میرا آبائی مکان تھا، جو خان بہادر میر ناصر علی کی حویلی کے نام سے مشہور تھا۔ رات کو سب لوگ اپنے اپنے مکانوں کی کھلی چھتوں پر سوتے تھے۔ ذرا کی ذرا پلک جھپکتی کہ پھر منچلے نوجوانوں کا کوئی ریلا چپ راس کرتا، گلے پھاڑ کے نعرے لگاتا، سڑک پر مارچ کرتا ہوا گزرتا۔ یہ نہیں کہ اغیار غافل تھے، بلکہ بڑے پیمانے پر خوب تیاریاں کر رہے تھے۔ اپنے کثیر وسائل کی بدولت مسلمانوں سے نپٹنے کے لیے راشٹریہ سیوک سنگھ اور جن سنگھ اور ہنومان سینا کے نام سے دہشت گردوں کی لٹ بند اور خنجر بردار باقاعدہ ٹرینڈ تنظیمیں قائم کر رکھی تھیں، جن کے بڑے بڑے جتھے مسلم لیگی رضاکاروں کی طرح دن رات ہرے ہرے مہادیو، بجرنگ بلی، اکھنڈ بھارت، جے ہند کے نعرے لگاتے بازاروں میں گشت کرتے پھرتے تھے۔ یہ حالات تھے جب وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریس اور مسلم لیگی لیڈروں کے ساتھ منتقلی اختیارات کے سلسلے میں حتمی مذاکرات شروع کیے۔ میں فجر کی نماز سے فارغ ہو کر جلدی تیار ہوا، آدھا پونا ناشتہ کر کے اپنی بائی سائیکل پر سوار ہو کر اپنے دفتر براڈ کاسٹنگ ہاؤس پارلیمنٹ سٹریٹ نئی دلی کی طرف چل پڑا۔ سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج یعنی 3 جون 1947 کا دن براڈ کاسٹنگ ہاؤس کے لیے کتنا ہنگامہ خیز بن جائے گا۔ براڈ کاسٹنگ ہاؤس پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ نئے کنٹرولر براڈ کاسٹنگ پی سی چودھری صاحب اسٹوڈیو نمبر 4 میں
سینئر افسران کی ایک اہم میٹنگ کریں گے۔ ہمیں بتایا گیا کہ کنٹرولر صاحب کے نام وائس ریگل لاج سے یہ اہم اطلاع پہنچی ہے کہ آج 3 جون 1947 کی شام کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے ہند برطانوی حکومت کی جانب سے ایک خاص الخاص اعلان نشر کرنے کے لیے براڈ کاسٹنگ ہاؤس تشریف لائیں گے۔ آل انڈیا ریڈیو کی پوری تاریخ میں اتنا زبردست ہنگامہ کب ہوا تھا کہ ایسی مقتدر ہستیاں اپنے عہد آفریں تقریر نشر کرنے کے لیے ایک ہی دن براڈ کاسٹنگ ہاؤس تشریف لائیں؟ اس کے لیے کیسے کیسے انتظامات کرنے پڑیں گے؟ پی سی چودھری کنٹرولر کے اوسان خطا ہو رہے تھے، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ رشید احمد صاحب نے دلاسا دے کر کنٹرولر صاحب کو رخصت کیا اور سب انتظامات اپنے ذمے لے لیے۔ طے پایا کہ وائس رائے کو اسٹوڈیو نمبر 8 میں بٹھایا جائے جو تقریروں کا خاص اسٹوڈیو تھا، پنڈت جواہر لال نہرو کو اسٹوڈیو نمبر 5 میں، سردار بلدیو سنگھ کو اسٹوڈیو نمبر 7 میں اور قائد اعظم کو اسٹوڈیو نمبر 4 میں بٹھایا جائے۔ ان سب اسٹوڈیوز میں ایک ایک سٹینڈ بائی آفیسر مقرر کر دیا جائے جو اناؤنسمنٹ سنتا رہے اور اشارہ پاتے ہی اپنے اپنے اسٹوڈیو کے ٹاکر یعنی مقرر کو اپنی تقریر شروع کرنے کا اشارہ کر دے۔ سید انصار ناصری اس دن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قائد اعظم ہلکے سرمئی رنگ کا شاندار سوٹ زیب تن کیے مسکراتے ہوئے برآمد ہوئے۔ رسالدار میر افضل خان نے اپنے چوڑے چکلے سینے اور گلے کی پوری طاقت اور پھیپھڑوں میں بھری ہوئی ہوا کے آخری رمق کو بروئے کار لاتے ہوئے نعرہ لگایا، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ رسالدار میر افضل خان نے جیسے آج ہی کے دن کے لیے عمر بھر کی رسالداری کی تھی، پوری فوجی شان اور عسکری تمطراق سے اپنا چوڑا چکلا سینہ 6 انچ باہر نکال کر اس پر لگے تمغوں کی قطار کو جھنجھناتے ہوئے دونوں ایڑیاں کٹاک سے ملا کر بجلی کے سے جھٹکے کے ساتھ قائد اعظم کو نہایت شاندار سیلوٹ کیا۔ قائد اعظم نے اس کے زوردار سیلوٹ کا جواب اپنی پیشانی تک اپنا دائنا ہاتھ لے جا کر سلام سے دیا۔ پھر رشید احمد صاحب نے اس کا نام پوچھا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف مسافہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ رسالدار کو اس عزت افزائی کی ہرگز توقع نہ تھی، ایک دم بوکھلا سا گیا، اور جس انداز سے رسالدار نے قائد اعظم سے مسافہ کیا میں عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ یا تو وہ جلالی قسم کا سیلوٹ تھا یا ایک دم عز و انکسار کی تصویر بن گیا۔ جھک کر رکوع کی حالت میں جاتے ہوئے قائد اعظم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ تھامتے ہوئے قریب تھا کہ قائد اعظم کے ہاتھ کو بوسہ دے دے یا آنکھوں سے لگا لے کہ قائد اعظم نے فوراً ملائمت سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ یہ کتاب جو ہے اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے 3 جون 1947 کا ذکر کیا ہے اور پھر ان تقریروں کے اقتباسات جو ہیں اس کتاب میں شامل ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کا پورا مسودہ شامل ہے، قائد اعظم کی تقریر کا پورا مسودہ شامل ہے، اور اس طرح یہ کتاب نہ صرف ایک دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے بلکہ اس میں جو مسودات شامل ہو گئے ہیں تو نئی نسل کے لیے بہت ساری ریسرچ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کتاب ہر گھر میں موجود ہوگی اور خاص طور پر ان لوگوں کے گھروں میں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آج کی کتاب تھی ہماری پاکستان زندہ باد، جس کے مصنف تھے سید انصار ناصری۔